अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं तेरी दीवानगी। रोमांटिक नावल, एक्सट्रीम रूट हीरो, रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस, हेट एंड लव स्टोरी के लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और हार्ट टचिंग होने जा रही है। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। मगर अब सवेरा के साथ ऐसा ही हो रहा था। उसकी शादी पर बिल्कुल भी खुश नहीं। सोफिया आंसुओं के दरमियान उसे सारी सी कहानी सुनागी, जबकि उसका दिल अपनी अजीज़ कज़न के लिए परेशान हुआ उठा था। आखिर उनके बड़ों को हो क्या गया? उसे उन्होंने हमेशा सुतेला समझा, मगर सवेरा और अरमीन उसे सगी औलादें थी। क्या पैसा उनकी बेटियों की ज़िंदगी की ज़मानत हो सकता है? दिल नसीमा बेगम को आगाह करती फ़ौरन ज़करिया मंजिल के लिए निकल गई थी। सुलेन शावर लेकर निकली थी जब इब्तिहाज को होश में आता देखकर उसका दिल लम्हा भर के लिए कांप गया था और उसे इतना सारा शक पड़ जाता तो सुलेन की खैर नहीं थी। वो खुद को उससे अनजान जाहिर करती ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ गई थी, मगर नज़रें इब्तिहाज पर टिकी हुई थी जो पूरी तरह फ़ोन में मसरूफ़ था, लेकिन सांसें तो अभी तक रुकी हुई थी। मिरर में अब दोनों का अक्स वाज़ह था। सुलेन दराज कद होने के बावजूद भी उसके कंधे तक आती थी। ये तुमने किया? इब्तिहाज अपने सीने पर मौजूद निशान की जानिब इशारा करते उससे पूछने लगा था। सुलेन ने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा। शर्म के मारे उसका चेहरा सुर्खी माइल हुआ था और उसकी लिपस्टिक के होंठ की शेप के निशान इब्तिहाज के सीने के मुकाम पर बने हुए थे और उसका दिल चाहा था कि अपना सर पीट ले। वो भला इतनी बड़ी डफर कैसे हो सकती थी? मुझे क्या पता, प्लीज़ ऐसी चिछोरी हरकतें नहीं करती। क्या हो गया है? आप किसी गर्लफ्रेंड के ये कारनामे होंगे। सुलेन खुद को कंपोज रखने की कोशिश कर रही, साफ इनकारी करती हुई उसकी तरफ। एक्सक्यूज़ मी, मैं कल रात घर से बाहर नहीं गया। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर नहीं रहती। इब्तिहाज उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब मोड़ते हुए बोला, जो उस वक्त फ्रेश पिंक कलर के सूट पे बालों को शबनम के कतरे टिपकाती उससे भी खासा फ्रेश कर गई थी। ओह, तो मतलब गर्लफ्रेंड हैं आपकी? उस दिन जो लड़कियां उसके घर से निकल रही थी वो आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? सुलेन ने बहुत चालाकी का मुजाहरा करते हुए बात बदलना चाही। अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट तुम्हें बाद में मैं सुनाऊंगा, पहले ये बताओ तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ? इब्तिहाज ने सुलेन की गर्दन से बाल पीछे हटाते हुए वहां सुर्ख हुए हिस्से को देखा। सुलेन का उस वक्त शर्म से डूबकर मरने को दिल चाहता, वो नजरें चुकाए खड़ी बोल ही नहीं पाई। उसे क्या बताती कि वो उसी की मेहरबानी थी। रात गई तुम खास की मिशन पर तो नहीं गई? इब्तिहाज ने गर्दन को नरमी से सहलाया। मजाक कर रहा हूँ, शायद ये सब मेरी गर्लफ्रेंड ने ही किया हो। जो कर उसकी गाल पर बोसा देना शरारत से आंख दबाता वो वाशरूम की जाने बढ़ गया। ओ फल्ला जी, ये शख्स जान निकाल के रख देता है। शुक्र है उसे पता नहीं चला। सुलेन दिल पर हाथ रखती बेकाबू होती धड़कनों को नॉर्मल करने लगी थी। जुरैन भाई आएंगे? बात हुई उनसे। सवेरा सुबह से न जाने कितनी बार ये बात उससे पूछ चुकी थी। हाँ, कह रहे थे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मगर आने की कोशिश जरूर करेंगे। दिल उसे ऐसे मन घड़त जवाबों से बहला रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि उसने एक भी जुरैन को कॉल करना तो मैसेज भी नहीं किया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी मुरझाई सी क्यों लग रही हो? तुम्हारी शादी है, आज खुश होना चाहिए तुम्हें। ये दिन रोज़ रोज़ नहीं आता ना। दिल थोड़ी दुल्हन बनी सवेरा के चेहरा उतरता हुआ देख रही थी। काश ऐसा कभी ना आए। सवेरा उभरी भी आवाज़ में बोली। दिल कर उसके करीब है। उसने उस सवेरा को तसल्ली देना चाहिए। दिल प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। नीचे से बारात की आमद का शोर सुनते ही सवेरा उसकी बात टोकती सर्द लहजे में बोली थी। दिल उसकी कैफियत समझती खामोशी से वहाँ से निकल आई। नीचे फंक्शन में एंटर होते ही दिल को हैरत का झटका लगा था। जुरैन अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ पूरी महफिल पे छाया हुआ था। ब्लैक 3 पीस में मलबूस चेहरे पर तारी मुस्कुराहट किए हुए वो तनवीर साहब के पास खड़ा था। दिल उसे यहाँ देखकर बहुत खुश हुई। जुरैन से भी बातों के दौरान नजर उठाकर उसकी जानिब देखा। शायद नाराजगी के बावजूद कुछ पाल के लिए उसकी क़यामत खेज रूप से नजरें नहीं हटा पाया था। मैरून और गोल्डन कंट्रास्ट से शार्ट कामदार भारी फ्रॉक के नीचे कैप्री पहने, बालों को जूड़े की शक्ल में बांधकर उसे खूबसूरत बीट से सजाए भारी सा दुपट्टा एक कंधे पर टकाए वो बाजू पर गिराए वो हुस्न के शिकार मालूम हो रही थी। उसके होंठों पर सजी रेड लिपस्टिक और गालों पर फैली लाली जुरैन का ईमान खराब कर गई थी। सबसे बड़ा जुल्म उस पर यह था कि वो अपराह भी नहीं सकता था। दिल उसके करीब आन खड़ी हुई थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। उस दिन के झगड़े के बाद आज वो दोनों आमने सामने हो रहे थे। जुरैन भी उसे मुहातिब नहीं किया। दिल को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे मुहातिब करे उसे। तायाबू वो सवेरा अपने रूम में नहीं है। सोफिया ने उनके करीब आकर सबके सरों पर बम फोड़ दिया था। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। सब जगह चेक करो तुम। तनवीर साहब के तो जैसे हाथ पैर फूल गए थे। दिल समेत बाकी सबका भी यही हाल था, सिवाय जुरैन के, जो उनकी हालत से मलहूज होता चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। अगली कुछ देर में उन सब ने मिलकर घर का चप्पा चप्पा छान मारा था।
مگر سویرا اس گھر میں موجود ہوتی تو ملتی نہ۔ بیچارے قسمت ایک بار پھر ان کے ساتھ وہی دہرا رہی تھی جو بہت سالوں پہلے ہوا تھا۔ زرین کے الفاظ جتنے افسوس بھرے تھے، اس کے لہجے اور چہرے پر اتنی ہی دوری خوشی موجود تھی اور دل ٹھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں سویرا کہاں ہے؟ دل نے کسی خیال کے تحت اس کی جانب مڑتے پوچھا تھا۔ سویٹ ہارٹ، تم اس معاملے سے دور رہو اور خاموشی سے کھڑے ہو کر ان لوگوں کا تماشا دیکھو جنہوں نے اب تک ہمارے پیرنٹس کی زندگیوں کو کے ساتھ کھیلا ہے۔ زرین نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے باقی سب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ انفارچونیٹلی اب یہ شادی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ دلہن تو بھاگ گئی۔ کیوں؟ ٹھیک کہا میں نے تنویر صاحب، زرین اونچی آواز میں بولتا موجود لوگوں میں کھلبلی سی مچا گیا۔ دل سمیت باقی سب گھر والے شاک کی کیفیت میں زرین کو دیکھ رہے تھے۔ زرین بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ہمارا تماشا مت بنوائیں۔ رقیہ بیگم جلدی سے زرین کے قریب آتے ہوئے ہاتھ جوڑتے منت بھرے لہجے میں بولی تھی، کیوں آپ کو صرف دوسروں کا تماشا بنانے میں ہی مزہ آتا ہے؟ ذرا آج خود بھی تو تماشا بننے کا مزہ چکھیں۔ اور تنویر صاحب کیا آپ اپنی بیٹی کے اتنے بڑے جرم پر بھی اس کا حال یہی کریں گے جو اپنی بہن کا کیا تھا، یا بیٹی کو تھوڑی رعایت دی جائے گی؟ سوری، اس بارے میں فہد نے بات کرتے ہوئے آپ ان انکل جی کو ان کو پیسے تو واپس اپنی معصوم بیٹی کی شادی ان 4 بیویوں والے شرابی سے کرنے کے لیے ہیں۔ زرین کے الفاظ وہاں موجود تمام افراد پر سخت طاری کر دیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک باپ پیسے کی خاطر اس حد تک گر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، الزام لگایا جا رہا ہے مجھ پر۔ میں نے صرف ایک امیر آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کروا کر اس کا مستقبل محفوظ کرنا چاہا تھا، میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ تنویر صاحب سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے اپنی صفائی میں چلائے تھے۔ اچھا تو بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ 50 لاکھ روپے اپنی بیٹی سے نکاح کروانے کے عوض میں بٹورا تھا ہے نہ؟ تو نے نکال میرے پیسے، ورنہ ابھی کے ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میری پہنچ سے اچھی طرح واقف ہے تو۔ دولہے کی شیروانی پہنے کھڑا وہ تنویر صاحب سے چند سال چھوٹا شخص ان کے ایک دم پیسوں سے مکر جانے پر غصے سے قریب آتے بولا تھا، اور ساتھ ہی پولیس کا کال بھی ملا دی۔ زرین بیٹا پلیز مدد کرو میری، تو میں بعد میں سب کچھ بتا دوں گا، پلیز اس وقت مدد کرو میری۔ تنویر صاحب ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے زرین کے سامنے آئے تھے۔ دل اذیت کے زیر اثر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اوکے تنویر صاحب، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 50 لاکھ کا میں بلینک چیک کاٹ کر دینے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ آپ کو پہلے میرے پیرنٹس مجھے واپس لا کر دینے ہوں گے جنہیں کار ایکسیڈنٹ میں بے دردی سے مروا دیا تھا تم نے اور تمہاری اس بہن نے۔ زرین بات کے اختتام پر اس قدر زور سے دھاڑا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص اس کی جنونی کیفیت دیکھ سہم گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بھول گئے؟ میں یاد دلا دیتا ہوں، اسکندر شاہ کا بیٹا ہوں اور ہمایوں شاہ کا بھتیجا ہوں، جن کی ایک چھوٹی سی غلطی پر تم نے ان کا جینے کا حق چھین لیا تھا اور ان کی اولاد سب کچھ چھین لیا اور ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں تمہارے کاموں کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ ایسے ہی بچ جاؤ گے تم اور معاشرے کے سامنے ایک معزز شخصیت بن کر رہو گے؟ مگر تمہاری اوقات تو دیکھ لی ہوگی نا تم نے۔ آج سب تمہاری اپنی اولاد تمہاری عزت دو کوڑی کر کے چلی گئی، اب اس کو مارنے بھی ان کے پیچھے جاؤ اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو اپنی معصوم بہن کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ زرین کا بس نہیں جا رہا تھا کہ ابھی کھڑے کھڑے اس شخص کے ٹکڑے کر دے جس نے اس کے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ زرین بیٹا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ؟ رقیہ بیگم نے معاملے کو سنبھالنے کی آخری کوشش کی تھی، مگر زرین کی دھاڑ ان کی بولتی بھی بند کر گئی تھی۔ آپ جیسی بہن سے تو ڈائن 1000 گنا بہتر ہے۔ کوئی اتنا سپاک اور خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی مفاد کی خاطر اپنی سگی بہن کو اس اندھے کنویں میں دھکیلنا چاہا جہاں آپ خود بھی کھل کر سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ جب اس نے انکار کیا تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی خاطر بغاوت کی اور اس دور عذاب میں مبتلا کر دیا آپ نے۔ زرین کے منہ سے ساری حقیقت سنتے ہی دل سے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ لڑکھڑاتی گئی جب زرین نے جلدی سے اس کی جانب قدم بڑھاتے اسے تھام لیا تھا۔ دل کے ساتھ آج تک آپ نے جو سلوک کیا اس سب کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے آپ لوگوں کا۔ اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ دل کو اپنے مضبوط حصار میں مقید کرتے ہوئے شعلہ لبکتی نظروں سے ان سب کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اسی لمحے پولیس اندر داخل ہوئی جنہیں زرین پہلے ہی سب کچھ سمجھا چکی تھی اور اتنے دنوں کی کوششوں کے بعد جو ٹھوس ثبوت اس کے ہاتھ لگے تھے ان کی بنا پر تنویر صاحب اور رقیہ بیگم کو بہت لمبی سزا ملنی تھی۔ زرین بیٹا پلیز ایک بار ہماری بات تو سنو، ہمیں ایک بار صفائی کا موقع تو دو، ہم بے قصور ہیں۔ دل میری بچی، تم تو جانتی ہو نا میں نے اوپر تمہارا غصہ کرتی تھی تجھ پر، ماں کی زرین جیسا جیون ساتھی تمہیں چن کر دیتی، مگر اصل یہ جاننے کے بعد ان کی صورت سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ زرین کے سینے پر سر ٹکاتے اس نے ان کی جانب رخ موڑ لیا تھا۔ ان کی آہ و بکا کسی کام کی نہیں آئی تھی۔ پولیس ان دونوں کو وہاں سے لے جا چکی تھی۔
جس گھر میں کچھ دیر کے لیے پہلے خوشیوں کی شہنائیاں بج رہی تھی وہاں اس وقت ماتم چھا چکا تھا۔ لوگ ان پر تھو تھو کر رہے تھے، کچھ جا چکے تھے اور کچھ ابھی تماشا دیکھنے کے لیے خواہاں وہاں کھڑے ہوئے۔ 2 دن میں تم لوگوں کے پاس ہے، یہ گھر خالی کر دو، میں اٹھوا کر نہیں تو باہر پھینک دوں گا۔ زرین ان سب پر قہر برساتی نظریں ڈالتا دل کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں نے سارا ڈیٹا آپ کو میل کر دیا ہے، اب پلیز جلدی کوئی حل نکالیں، اب مزید اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سلین ابتہاج کی فرمائش پر سجی سنوری اب چوڑیاں پہن رہی تھی۔ اس نے آج زندگی میں پہلی بار چوڑیاں پہنی تھی۔ اسے چوڑیاں بالکل پسند بھی نہیں تھی، مگر ابتہاج لگاری نے اب تک کہاں اس کی چلنے دی تھی جو اب چلنے دیتا۔ ویل ڈن، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد آپ کو وہاں سے نکال لوں گا۔ قاسم جلدی سے بات ختم کرتا گلشن آرا کے اشارے پر لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا تھا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ اچھا بلا ریسٹورنٹ چلا رہی تھی، ساتھ سی لائف تھی میری، اور یہ کہاں پھنس گئی میں؟ سلین ساری چوڑیوں سے بھری کلائیاں دیکھ کر چڑ کر بولی تھی۔ اسے آج کہیں لے کر جانا تھا، جس کی وجہ سے خاص طور پر اس کی خواہش پر سلین نے گرے کلر کا نفیس سے کام سے سجا گرے فراک پہنا تھا اور وہاں سے آگے پہن کر کمر پر آزاد چھوڑے تھے اور حسن کا مجسمہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی سادگی پر فدا ہوئے اٹھنے والے ابتہاج لگاری کی خیر نہیں تھی۔ سلین نیٹ کے گرے امبرائڈریڈ سے مزین دوپٹے کو اچھے سے سر پر سیٹ کرتی بہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے نیچے سے آتے ابھی پہلی سیٹی پر قدم رکھا تھا جب ڈرائنگ روم میں چنگاری اس کے دل دہلا گئی تھی۔ اوف اللہ، یہ جی شخص پھر کس پر برس رہا ہے؟ دوسروں پر چلانے اور سزا دینے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ سلین تب کر سوچتی اسی کی جانب بڑھی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے قدم زمین میں۔ سامنے والی لڑکی زاروں کے طالب ابتہاج کے سامنے رو رہی تھی۔ اس لڑکی کو پہلے یہاں دیکھا تھا، اب سلین کو ابتہاج کی اس بے روحی پر شدید غصہ آیا۔ ایک منٹ، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ آپ اس لڑکی کے ساتھ ایسا بہیو کیسے کر سکتے ہیں؟ خبردار، آپ لوگوں میں سے کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو؟ سلین اس لڑکی کی ڈھال بنتی اس کے آگے جا کر کھڑے ہوتے ابتہاج کے گارڈز کو انگلی سے اٹھا کر وارن کرتے بولی تھی، سلین بہتر ہوگا تم اس معاملے سے دور رہو، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ روم میں ابتہاج لپیچتے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتا سلین سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں جاؤں گی میں، اور آپ یہ غصہ کر کے باقی سب کو تو خوف زدہ کر سکتے ہیں پر مجھے نہیں۔ میں بھی مسز ابتہاج لگاری ہوں، نہیں ڈرتی آپ سے۔ سلین ابتہاج کے مقابل آتی اسے اپنی پاور سے آگاہ کرتی بولی تھی۔ اس کے اس جملے نے ابتہاج کی بولتی بند کر دی تھی اور اس چٹانک بر لڑکی کی ہمت اور ذہانت کو اڑا دیتے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ عین وقت پر کیا بول کر اسے کنٹرول کرنا ہے وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ بھابی آپ پلیز میری وجہ سے بھائی سے مت لڑے، میں تو صرف یہاں ان سے معافی مانگنے آئی تھی، مگر وہ تو میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نہیں، اپنی وجہ سے ان دونوں کو آمنے سامنے آتا دیکھ کر جلدی سے بول پڑی تھی۔ وہ سلین کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی اور ابتہاج کے نزدیک اس کی اہمیت سے بھی آگاہ تھی۔ اس لڑکی کے بھابی کہنے پر سلین حیران ہوئی تھی۔ آصف نے بار بار اسے بھابی کہہ کر اس کے کان پکا دیے تھے، یا واقعی اس لڑکی نے بھی اسے بھابی ہی بولا تھا؟ آپ کون ہیں؟ سلین ابتہاج کی سرخ پڑتی آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر نیا کے قریب آتے نرمی سے بولی تھی، میری ستیلی بہن ہے یہ، جسے یہ میں بے پناہ نفرت کرتی ہوں، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، دھوکے باز ہے یہ۔ میری لائف میں دھوکے بازوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری لائف میں ہر انسان صرف ایک بات ہی ٹرسٹ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بار بار دینا پسند نہیں مجھے۔ نیا کے بولنے سے پہلے ابتہاج کا نفرت میں ڈوبا سلین کی سماعتوں سے ٹکراتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ اس کا دن انجانے خوف سے زور سے دھڑکا تھا۔ نیا نے دکھ بھری نظروں سے سامنے کھڑے اپنے جان سے عزیز بھائی کو دیکھا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار ابتہاج نے اسے اپنی ستیلی بہن کہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود پر جان چھڑکنے والے بھائی کھو دیا تھا۔ اتنے سال گزر گئے تھے اس واقعے کو، مگر اب تک ایک گھڑی کے لیے بھی اس کا دل پرسکون نہیں ہو پایا تھا اور نہ ہی ہونے والا تھا، کیونکہ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ بہت بڑا دغا کیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں اور تمہاری ماں نے ایک بار پھر نئی سازش سے بھیجا ہے، مگر اب کی بار تم لوگ مجھے ایموشنلی ویک سمجھنے کی غلطی کر کے خود کا ہی نقصان کرو گے۔ ابتہاج سلین کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ایک بار ایک قہر بھری نظر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ میں نے ہمیشہ اپنے بھائی کو کھو دیا، ان کے پیار کا مان نہیں رکھ پائی۔ نیا کی قابل رحم حالت دیکھ کر سلین کو اس پر بہت ترس آیا تھا، مگر وہ اس کی فی الحال کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ آپ پلیز روئے مت، یہ شخص ہے ہی ایسا، اپنے علاوہ کسی کی فیلنگز نہیں نظر آتی اسے۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں اور بعد میں مجھ سے کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا۔ سلین اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی تھی، نہیں میرے بھائی برے نہیں ہیں، دنیا کے سب سے اچھے اور محبت کرنے والے انسان ہیں وہ۔ انہیں اگر ایسا پتھر ہم لوگوں نے بنایا ہے، ان کے اپنے خونی رشتوں نے، ہم سب نے ان کا اس طرح بری طرح اعتبار توڑا ہے کہ انہیں اتنا ہرٹ کیا ہے کہ اب دنیا میں کسی پر بھی وہ بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ وہ آپ پر یقین کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔
انہیں آپ پر، آپ کبھی ان کا یقین مت توڑیے گا، ورنہ آپ اب کی بار ان کا جھوٹ پانا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، جن کو آپ بہت اچھا سمجھ رہی ہیں نا، حقیقت میں وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ پلیز سوچ سمجھ کر عقل مندانہ فیصلہ کیجیے گا۔ نیا اسے مخلصانہ مشورے سے نوازتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس بے موسمی برسات کی وجہ جان سکتا ہوں، اب اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں گاڑی سے اتار دوں گا۔ زرین دل سے سخت ناراض تھا اور کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مسلسل روتا دیکھ کر زرین کی ہمت جواب دے گی تھی تو اتار دیں، انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ ویسے بھی میں جانتی ہوں میرا وجود صرف آپ پر بوجھ ہے۔ دل اس کی دھمکی پر چڑھ کر بولی تھی، سویرا پتہ نہیں کس کے ساتھ گئی ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ دل ہولے سے بڑبڑاتی مگر اس کی آواز زرین کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ میں نے ہی ہیلپ کی ہے اس کو بھگانے میں، ابھی تھوڑی دیر میں اس کا نکاح ہے، وہیں جا رہے ہیں ہم۔ اگر اسی طرح آنسو بہاتی رہو گی تو میں گاڑی واپس موڑ لوں گا۔ زرین کو دل کے آنسوں سے تکلیف ہو رہی تھی، ساری زندگی وہ بہت درد جھیلا ہے اس نے، اب مزید اسے روتا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا قریب آنا دل کو پسند نہیں تھا، اس لیے اب کی بار وہ اسے دھمکی امیز لہجے میں رونے سے باز رکھ رہا تھا۔ آپ نے مدد کی سویرا کی، وہ بھی بھاگنے میں؟ دل کو گہرا دم شاک لگا تھا۔ آپ کے مطابق تو محبت دنیا کا سب سے جھوٹا جذبہ ہے، تو پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اوہ سچ میں تو بھول گئی، آپ کو بھی تو نتاشا سے محبت ہے، اسی لیے تو اب آپ محبت کا درد سمجھتے ہوں گے۔ دل پہلے خود ہی سوال کر کے اس کے جواب دیتی زرین کو بہت کیوٹ لگی تھی، اور اس وقت لک بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ زرین کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے خود پر ضبط کے پہرے جمائے بیٹھا تھا۔ صحیح کہا تم نے، محبت کا بہت گہرا درد ملا ہے مجھے، اسی لیے تو مجھے سب کی محبت روشناس کروایا ہے۔ زرین کے اقرار کرنے پر دل کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ زرین نتاشا کی بات کر رہا ہے۔ قاسم ٹھیک سے چیک کرو، یہ فائلز کیوں نہیں چل رہی؟ کہیں وہ لڑکی ہم سے کوئی گیم تو نہیں کھیل گئی؟ گلچین ارا قاسم کو لیپ ٹاپ کے ساتھ الجھتا دیکھ کر غصے سے بولی تھی، یہ فائلز رن ہونا تو دور کی بات، میرا لیپ ٹاپ ہی ہینگ ہو رہا ہے، میری سب امپورٹنٹ فائلز اسی لیپ ٹاپ میں ہیں اور وہ اوپن نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس لڑکی نے ہمارے ساتھ گیم کھیلا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ابتہاج سے پہلے اسے ختم کرنا ہوگا۔ قاسم اپنا سارا ڈاٹا تباہ ہوتے دیکھ اپنے بال نوچنے کو آ گیا تھا۔ پتہ نہیں سلین نے فائلز میں کون سا وائرس ڈال بھیجا ہے کہ قاسم کے ٹرانسفر کرنے سے پہلے ہی اس کی ساری فائلز ضائع ہو گئی تھی۔ میم آپ کہاں ہیں؟ اس وقت مجھے بہت ارجنٹ ملنا ہے آپ سے۔ قاسم سلین کو کال کر کے اس کی لوکیشن پتہ کروا چکا تھا، اگر سلین نے اسے دھوکہ دیا تو اب وہ اسے کسی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا۔ سویرا تم ٹھیک تو ہونا؟ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تم نے اور مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ ایسا کون سا شاہکار؟ دل سویرا سے ملنے کے بعد اس کی کلاس لگاتے بولی تھی۔ سویرا جو کچھ دیر پہلے کافی اداس تھی، دل کو اب اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی۔ تم جانتی ہو اس کے بارے میں میری بچپن کی محبت؟ سویرا نے آنکھیں مٹکاتے جواب دیا تھا۔ ایک منٹ، جو انسان میرے دماغ میں آ رہا ہے تم اسی کی بات کر رہی ہو؟ آصف کے ساتھ بھاگ آئی ہو تم؟ دل کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا۔ آصف انٹر تک ان لوگوں کا کلاس فیلو رہا تھا۔ سویرا اور آصف کی شروع دن سے بہت دوستی تھی، یہ دوسری محبت میں کیسے بدل گئی میں وہ بھی نہیں جانتے تھے، مگر پھر اچانک نہ جانے آصف ایک دم سے غائب ہو گیا اور اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ سویرا اس کے مہینوں روتی رہتی رہی، اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے بھلا نہیں پائی تھی۔ یہ اس کے سچے جذبوں کا ہی نتیجہ تھا کہ آج اس کا نکاح اسی سے ہو رہا ہے۔ مگر آصف تمہیں ملا کہاں اور یہ سب پاسبل کیسے ہوا؟ دل کو حیرانی ملاحظہ کرتے ہوئے سویرا مسکرا دی۔ جب مجھے پتہ چلا بابا میری شادی سے مجھ سے ڈبل عمر کی شخص سے کر رہے ہیں تو میں نے ان کو ایسا ظلم کرنے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ پھپھو کے آگے گڑ گڑائی مگر کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں تو مایوس ہو کر اس بے جوڑی شادی پر رضامند ہو گئی تھی، لیکن جب ایک دن میں نے شاپنگ مال کے باہر زرین بھائی کو آصف کے ساتھ کھڑے دیکھا، میں بتا نہیں سکتی کہ آصف کو دیکھ کر میں کس قدر خوش تھی۔ میں خود پر ہوتے اس ظلم کو روک سکتی تھی۔ تب میں نے زرین بھائی کو کال کی اور ساری حقیقت انہیں بتاتے ان سے مدد مانگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ زرین بھائی جو ظاہری طور پر اتنے سخت اور اکڑو بنے رہتے ہیں وہ اتنی آسانی سے میری مدد کرنے کے لیے مان جائیں گے۔ وہ آصف کو جانتے تھے، اس کے بعد انہوں نے ہی میری یہاں تک مدد کی اور مجھے یہاں تک میں پہنچی ہوں۔ زرین بھائی نے مجھے پھپھو اور بابا سے ساری حقیقت بتا دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی اس حد تک کیسے گر سکتا ہے، اپنی بہن کو زندگی برباد کر دی۔ خیر، جس شخص کو اپنی سکی بہن کا سودا کر ڈالا اس کے لیے بہن بیٹی کی کیا اہمیت؟ سویرا کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ اچھا بس چھوڑو ان باتوں کا، اب رونا بند کرو، پہلے ہی سارا کاجل بہہ گیا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آصف اپنی دلہن کی شکل دیکھ کر ایک بار پھر غائب ہو جائے۔ دل ماحول پر چھائی اداسی ختم کرتے مسکراتے ہوئے بولی تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ کا نکاح تھا، اب مزید رونا دھونا نہیں چاہتی تھی وہ۔ بی بی جی آپ کو زرین سر بلا رہے ہیں۔
मुलाजमा ने अंदर आते हुए जुरैन का पैगाम दिया था, जाओ बी जुरैन भाई के पास, तुम्हारे लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सरप्राइज है, जाओ तो सही। सवेरा दिल को उठता न देख जल्दी से बोली थी। दिल जाना नहीं चाहती थी मगर सवेरा की जिद पर नचारों से उठना ही पड़ा था। मुलाजमा के बताए गए रूम में दाखिल होते उसने खामोश नज़रों से अंदर का मंजर देखा और व्हील चेयर पर एक दरमियानी उम्र का शख्स मौजूद था जिसके साथ सोफे पर उसी उम्र की औरत बैठी थी, जिसे देखते दिल की आंखों से हल्की सी शनासाई की रमक उभरी थी। आप लोग कौन? आप बिल्कुल मेरी तरह। दिल से कोई जुमला पूरा नहीं हो पा रहा था, अल्फाज उसकी जुबान तक आकर दम तोड़ रहे थे। शैला बेगम की तस्वीर वो अपनी नानों के पास दे चुकी थी मगर आज इतने सालों के बाद वो दिल से उठती सदाओं के बावजूद भी उस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी उसकी माँ उसके सामने मौजूद है। ज़करिया मंजिल वालों की वजह से वो जिन लोगों से नफरत करती आई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही ये हकीकत उसके सामने आई थी और वो दोनों बेकसूर थे। और उसकी माँ ने उसे लावारसों की तरह ज़करिया मंजिल के आगे नहीं फेंका था बल्कि उसे उसकी माँ से छीना गया था। मामा दिल के मुंह से इस लफ्ज़ के साथ एक सिसकारी निकली थी। शैला बेगम ने उसके करीब आते ही उसकी जानिब अपनी बाहें रवां कर दी थी और दिल छोटे बच्चे की तरह दौड़कर उनकी बाहों में जा समाई थी। इतने सालों में पहली बार उसने अपनी माँ का लम्स महसूस हुआ था। माँ की आगोश की गर्मी कैसी होती है ये पता आज लगा उसे। शैला बेगम उसे खुद में बीच थी, उसका चेहरा वालहाना अंदाज में चूमने लगी थी। उनकी तड़पती ममता को जैसे करार मिल गया था। पापा, दिल ने शैला बेगम से मिलकर पीछे हटते हुमायूं शाह की जानिब इशारा किया था और जिसके जवाब में शैला बेगम भीगे चेहरे के साथ अस्पात में सर हिलाते मुस्कुरा दी थी। दिल एक लम्हा ज़ाया किए बिना उनके सीने से जा लगी थी। हुमायूं शाह उसे अपने हिसार में कैद करते उसका माथा चूमने लगे थे। कुछ फासले पर दोनों पर बैठा सोफे पर बैठा जुरैन उस खूबसूरत मिलन पर मुस्कुरा रहा था। उसे खुद से वादा करके पूरा कर दिखाया था। दिल के चेहरे पर खुशी देखकर वो एकदम से महसूस हुआ था, ये आप मुझे कहाँ ले कर आए हैं? सुलेन इब्तहाज को सियारंग के बंगले के अंदर गाड़ी ले जाकर हैरत से बोली थी, तुम्हारे बाबा के पास। इब्तहाज दो टोक जवाब देता गाड़ी से निकल आया था, जबकि उसकी बात सुनकर सुलेन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं जल्दी से गाड़ी से निकलकर इब्तहाज के मुकाबिल आई थी और उसे यकीन नहीं आ रहा था इब्तहाज इतनी आसानी से उसे बाबा से मिलवा देगा। इब्तहाज के पीछे बाल हाल अबूर करके वो एक रूम में दाखिल हुए जहाँ बेड पर लेटे हबीब साहब को देखकर सुलेन भागकर उनके करीब आई थी। उनके सीने पर सर रखते उसने ऐसा रोना शुरू किया कि काफ़ी देर तक होंठ भींच कर कुछ फासले पर खड़े होकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया था और आगे बढ़कर सुलेन को सीधा किया था, यहाँ तक कि तुम्हें रोने के लिए नहीं लाया। उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। उसने सुलेन को सख्त नज़रों से घूरते वान किया था, जिस पर सुलेन ने जवाबन डबल घूरी से नवाजा था। अब उसके बाबा उसके पास हैं, उस शख्स से कोई डर नहीं था। मुझ पर मजीद दोस्त जमाने की ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं यहाँ से, वरना पुलिस को बुलवा कर अरेस्ट करवा दूंगी। अब मेरे बाबा की गवाही भी मेरे पास है। सुलेन एक निडर हुई थी और इब्तहाज उसे ऐसे घूरा था जैसे आंखों से ही निकल जाएगा। पहले ही घर में उसे सुलेन का नैया की तरफदारी करना सख्त नागवार गुजरा था। सुलेन, ये क्या तरीका है अपने शोहर से बात करने का? क्या मैंने तुम्हारी यही तरबियत की थी? हबीब साहब इब्तहाज के संजीदा तासुरात देख सुलेन की बदतमीज़ी पर उसे झिड़कने लगे थे। बाबा, आप इस शख्स की वजह से मुझे डांट रहे हैं। इसी वक्त इब्तहाज के फ़ोन पर किसी की कॉल आई थी, जिसे सुनते ही उसके तासुरात मज़ीद पथरीले हो गए थे। लेकिन सुलेन गज़बनाक बड़ी नज़र डालता इंतहाई तेज़ कदमों से बाहर की जाने भागा था। सुलेन उसके खतरनाक तेवरों से सही मानों में सहम सी गई थी। बाबा, इब्तहाज। सुलेन ने उन्हें इब्तहाज के बारे में बताने के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढने चाहिए। इब्तहाज एक बहुत अच्छा इंसान है। मेरे कोमा से बाहर आते ही ताक में बैठे मेरे दुश्मनों ने मुझ पर हमला कर दिया। इब्तहाज उनसे बचाकर मुझे यहाँ लाया है। हबीब साहब मुँह ये इंकिशाफ सुनते ही सुलेन साकित नज़र से उसे देखे गई थी। बाबा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इब्तहाज ने आपको किडनैप किया था। सुलेन उन्हें हकीकत से आगाह करना चाहा था। उसकी ना समझी पर हबीब साहब धीमे मुस्कुराए थे। मेरी गुड़िया अब बहुत सी बातों से लाइल्म है, जिसका अब आपके सामने आ जाना ही बेहतर है। मैं सब बताता हूँ। हबीब साहब तकिए के सहारे सीधे होकर बैठे। सुलेन का हाथ हमें उस इब्तहाज की माँ के कत्ल और उसके ख़ानदान की हर हकीकत आगाह करते चले गए। सुलेन शाक की कैफियत में चली गई थी। उसने इब्तहाज को किस कदर गलत समझा था, जबकि हकीकत में वो क्या निकला। और कासम, जिस पर अब तक वो भरोसा करती आई, उसने कितना बड़ा धोखा दिया। इब्तहाज ने कितना रोका उसे कासम से रब्ता रखने की, मगर इब्तहाज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती। उसके बाबा पर हमला करने वाला इब्तहाज नहीं कासम था। हबीब साहब ने सुलेन को उसके हकीकी माँ बाप के बारे में सब कुछ बता दिया। सुलेन इतने इंकिशाफात पर बिखर से गई थी। बाबा, मैंने इब्तहाज को बहुत हर्ट किया। उन्हें मेरी ज़रूरत थी, मगर मैंने भी तो उनके घर वालों की तरह उन्हें सिर्फ दुख ही दिया। सब बातों ने सुलेन को ज़्यादा तकलीफ इसी गीढ़ ने दे रखी थी, मगर अभी भी उसके पास मौका था सब ठीक करने का। जल्दी से कासिम
کو میسیج سینڈ کرتی وہ حبیب صاحب کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہتی اجلس سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسی وقت اسے قاسم کا جوابی میسیج موصول ہوا۔ وہ اس کے گھر کے بیسمنٹ میں موجود تھا۔ سلین کے قدم تیزی سے نیچے جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ میری بیوی کو بلیک میل کر کے جو تم کھیل کھیل رہے ہو نا، میں اس سب سے آگاہ ہوں، مگر آج وہ سب ختم کر دوں گا۔ ابتہاج کے آدمی قاسم کو اس بنگلے میں داخل ہوتے دیکھ کر پکڑ چکے تھے، جس کے بعد ابتہاج نے اب اس کی چمڑی ادھیڑنے کے در پہ تھا۔ قاسم کے مطابق اسے یہاں کا ایڈریس سلین نے دیا تھا، جو بات ابتہاج کا دماغ مزید خراب کر گئی تھی۔ پچھلے دنوں سلین اس کے ساتھ جو بھی کر رہی تھی وہ سب باتوں سے آگاہ تھا۔ سلین اس کے آگے اپنا اعتبار کھو چکی تھی۔